ہر انسان کو آنی ہے، اس کے کوئی بندہ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ جو بھی جاندار ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ تو حضرات محترم، اگر ہم اپنی تخلیق کے اوپر غور کریں تو ہماری تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے کی ہے، اور پھر مٹی کی جو اقسام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 3 قسم کی مٹیوں کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من طین، کہ ہم نے انسان کو طین سے پیدا فرمایا ہے، گندی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من صلصال، یعنی کھرتری جو مٹی ہے، کھنکھناتی ہوئی جو مٹی ہے، اس سے انسان کو ہم نے تخلیق فرمایا ہے۔ اور تیسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حماز مسنون، کہ ہم نے اس مٹی سے انسان کو تخلیق فرمایا ہے۔ یعنی 3 مقامات پر مٹی کی 3 مختلف اقسام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، لیکن ان تینوں قسم کی مٹیوں سے مراد یہی ہے، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اب وہ مٹی چاہے جس بھی حالت میں تھی، لیکن تخلیق کا جو بیسک مقصد ہے، جو جس چیز سے تخلیق کی گئی ہے وہ مٹی ہی ہے۔ تو اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ جس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے، جس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ انسان اس مٹی کے اندر مل جائے گا، اس مٹی کے اندر مل کے خاک ہو جائے گا۔ تو حضرات محترم، اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اس وقت کے لیے تیار ہو جائے، اس وقت کے لیے تیاری کرے، تاکہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انسان نے مر جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، کیونکہ انسان فانی ہے، ختم ہونے والا ہے، اور خدا کی جو ذات ہے وہ ابدی ہے، وہ دائمی ہے۔ وہ خدا کی ذات ایسی ہے کہ جس کو زوال نہیں ہے، جس کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اس خدا کے سامنے سارے کے سارے انسانوں نے پیش ہونا ہے۔ جو دنیا میں اپنا وقت گزارا ہے، اس وقت کے بارے میں اللہ نے بندے سے پوچھنا ہے کہ میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں صحت دی، میں نے تمہیں تندرستی عطا کی، میں نے تمہیں مال و دولت سے نوازا، میں نے تیرے اوپر بے شمار نعمتیں جو ہے ان کی بچھاڑ کی۔ بتا کہ تو نے جو ہے وہ کیا تیار کیا ہے، تو یہاں کیا میرے لیے لے کر آیا ہے، کون سے تو اچھے اعمال کر کے آیا ہے۔ تو ان ساری باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے دینا ہے، یہ سوال ہم سے پوچھے جائیں گے۔ تو حضرات محترم، انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اسی مٹی کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بندے کو داخل فرمائے گا۔ منہا خلقناکم، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور دوبارہ اس مٹی کے اندر ہی تمہیں داخل کیا جائے گا، تمہیں اس میں لٹایا جائے گا۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر دوبارہ اسی مٹی سے تمہیں باہر نکالا جائے گا۔ تو مٹی سے پیدا فرمایا، مٹی میں داخل کیا جائے گا، اور پھر اسی مٹی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں بندے کو پیش کیا جائے گا۔ آج ہمارا یہ جو جسم ہے، جس کے لیے ہم بڑا بندوبست کرتے ہیں، اس کو فروہ کرنے کے لیے، اس کو سلامت رکھنے کے لیے ہم طرح طرح کے معاملات کرتے ہیں، طرح طرح کی خوراکوں کا استعمال کرتے ہیں، اپنے جسم کو بڑھاتے ہیں، فروہ کرتے ہیں۔ ہمارا یہ جو جسم ہے آج نرم و نازک بستروں کے اوپر لیٹتا ہے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ ہمارا یہی
نرم و اداس بستروں پر لیٹنے والا جسم جو ہے یہ مٹی کے اوپر پڑے گا، مٹی اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دی جائے گی۔ آج انسان دنیا میں اپنے لیے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے روشنیوں کا بندوبست کرتا ہے، طرح طرح کی لائٹیں لگاتا ہے اور نہ جانے کس قسم کی آرائش و زیبائش کر کے روشنی کا اہتمام کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ انسان بند کوٹھڑی کے اندر ہوگا، اندھیری قبر کے اندر ہوگا، جہاں کوئی انسان کے لیے روشنی کا بندوبست نہیں ہے، جہاں نہ کوئی لائٹ ہوگی، نہ کوئی روشن دان ہوگا، نہ کسی اور قسم کی سہولت جو ہے وہ بندے کو میسر آئے گی۔ وہ انسان اس بند کوٹھڑی کے اندر ہوگا، لیکن جس نے اس کوٹھڑی کے لیے، اس اندھیری قبر کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے تیاری کی ہوگی، دنیا میں رہتے ہوئے اس جگہ کے لیے ساز و سامان تیار کیا ہوگا، اس کی وہ بند کوٹھڑی، اندھیری کوٹھڑی، اندھیرے اس سے ختم ہو جائیں گے، وہاں اجالا ہی اجالا ہوگا، وہاں خوشبو ہی خوشبو ہوگی، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی اور اس کو جنت کا نظارہ جو ہے وہ دکھایا جائے گا، جنت کی طرف سے ہوا اس کے لیے قبر کے اندر آئے گی، لیکن یہ ساری چیزیں اسی کو میسر آئیں گی جو دنیا میں رہتے ہوئے اس جگہ کے لیے تیاری کر کے جائے گا، اپنی آخرت کے لیے ساز و سامان لے کر جائے گا، اس کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میسر آئیں گی۔ حضرات محترم، یہ چند روزہ زندگی جو ہے، اگر ہم اپنی گریبانوں میں جھانکیں، اپنی زندگی پہ غور کریں، تو یہ چند روزہ جو زندگی ہے یہ کٹ جائے گی، مشکلات میں بھی گزر جائے گی، آسانیوں میں بھی یہ بسر ہو جاتی ہے، لیکن فکر اور سوچ جو ہماری ہے وہ آگے والی زندگی کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ فانی ہے، وہ ابدی ہے، وہ دائمی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اس نے ختم نہیں ہونا ہے۔ جو ختم ہو جانے والی چیز ہے وہ اگر اس میں بندے کو سہولیات میسر نہ بھی ہوں تو اس کی بندے کو زیادہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر میسر آ بھی جائیں تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اس سے بندے کو فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ان کے فائدوں میں گم ہو کر خدا کو اور اپنی آخرت کو بندے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جب بندہ غافل ہو جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر یہ سارا بندے کے لیے وبال ہوتا ہے، لیکن اگر